بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیلنٹ ورلڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد محمود۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ٹیلنٹ ورلڈ میں جو شخصیت موجود ہیں، بلا شبہ وہ نہایت ہی ہمارے ڈسٹرکٹ لیا کی معروف شخصیت ہیں، جن کا پورا نام ہے میاں شمشاد حسین سرائی، ادبی نام ہے شمشاد سرائی۔ اردو سرائکی کے بہت بڑے شاعر ہیں، محقق ہیں، مورخ ہیں۔ لیا کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیا کی تاریخ کو لکھا ہے انہوں نے۔ مطبوعات بھی ان کی بہت ساری ہیں، جن میں حرف حرف خوشبو ہے جو سرائکی مجموعہ کلام ہے، سوچ سفر ہے، شعری مجموعہ ہے، صدائے رے گزار ہے، جو کہ تاریخ ادب تھل ہے۔ تھل سونے دا محل، تاریخ دی روشنی وچ، یہ بھی انہوں نے لکھا۔ اعزازات انہوں نے بہت سارے لیے ہیں، ماشاءاللہ اپنی فیلڈ میں بہت سے اعزازات انہیں مل چکے ہیں، جن میں 2 انٹرنیشنل ایوارڈ ہیں ان کے پاس، عالمی مستند اسکالر ہیں۔ پاک برٹش انٹرنیشنل ایوارڈ انہیں ملا، گولڈ میڈل بھی انہیں ملا، بھیل ادبی سنگت ننکانہ صاحب سے۔ ناظرین، آج کی یہ جو شخصیت ہے، ان کی خدمات جو ہیں، بہت سی خدمات ہیں ان کی۔ چیئرمین ہیں ادبی قافلہ انٹرنیشنل لیا کے، چیئرمین ہیں بزم اہل قلم لیا کے، چیئرمین ہیں تھل ادبی اکادمی لیا کے، اور ضلعی صدر ہیں پاک برٹش انٹرنیشنل ضلع لیا کے۔ بزم فروغ ادب و ثقافت لیا کے نائب صدر ہیں، اور FM 89 لیا پر بھی 2 سال تک اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ پروگرام انہوں نے وہاں پہ کیا صدائے رے گزار۔ جو ہماری یہاں پر آج ٹیلنٹڈ شخصیت موجود ہیں، ہم بھی ان کے بہت عرصے سے معترف ہیں، ان کے خدمات کے، ان کی صلاحیتوں کے۔ تو آئیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہمارے مہمان آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، جناب میاں شمشاد حسین سرائی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سرائی صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ بالکل، طبیعت صحت ٹھیک بہت ہے؟ اللہ کے کرم ہے۔ موسم کچھ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے، تو اس جی کے حوالے سے بھی تو آج کل تبدیلی جو ہے وہ خوش آئند ہے، جی جی، اور ان موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہم جو اہل قلم لوگ ہوتے ہیں، ہمیں موقع ملتا ہے کہ ایسے موسم میں کوئی کریٹو کام پھر بھی کچھ لکھ ڈالتے ہیں آپ، موسم پہ بھی لکھ ڈالتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ سرائی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا بیسک تعلق جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ جی، ہمارے آباء و اجداد تو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں جی، اور کلہوڑا عہد ایک بہت بڑا وہاں کا عہد گزرا ہے۔ تو جنہوں نے 99 ایئرز کراچی سے کشمیر تک انہوں نے حکمرانی کی ہے، اس عہد میں ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ کلیدی عہدوں پر رہے ہیں، وزیر اعظم، وزیر خزانہ، سپہ سالار اور مدار المہام۔ صحیح۔ ہاں، تو اس کے بعد آخری دور میں جب آخری ان کا تختگاہ لیا ہے، تو ان کے ساتھ پھر 1789 میں لیا آئے تھے۔ اچھا، پھر یہ آپ کا یہ پورا خاندان لیا میں جی وہاں شفٹ ہوا اور سیٹل ہوا؟ جی، انہیں آباء و اجداد۔ جی آباء و اجداد۔ ماشاءاللہ۔ تو باقی آپ کے ان جو آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو آپ میں ٹیلنٹ ہے، اس کی تو آگے بات چلتی رہے گی۔ جی، تعلیم جو ہے آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ تعلیم، ابتدائی تعلیم تو یہیں لہیائی سے حاصل کی، جی، 5 نمبر مندر والا اسکول سے۔ اچھا۔ اور اس کے بعد کیونکہ والد صاحب ملازمت کے سلسلہ میں اسٹیشن ماسٹر تھے، جی جی، تو ان کے ساتھ ہمیں پھر ان کے ساتھ ساتھ رہنا پڑا۔ جی،
تو مڈل میرا ایک چھوٹا اسٹیشن ہے کوٹدو کے سامنے آگے گرمانی. جی. ہاں جی, وہاں سے کیا ہے. اور میٹرک میں نے پھر مظفر گڑھ سے کیا ہے. اچھا. اور پھر کالج لیا میں واپس آ گئے. سے گھومتے گھماتے پھر آپ لیا میں؟ جی, والد صاحب ریٹائرڈ ہوئے تو ان کے ساتھ واپس آ گئے. صحیح. تو پھر کالج میں یہاں ڈی کام کیا کامرس کالج سے, اور اس کے بعد گریجویشن گورنمنٹ کالج, اس وقت اب پوسٹ گریجویٹ کالج ہے, جی جی, وہاں سے. اس کے بعد ماسٹر جو ہے وہ میں نے ذکریہ کیمپس ڈی جی خان سے اچھا ایم اے میں کی, اردو میں کیا. ٹھیک. اور بی ایڈ بھی وہیں ایجوکیشن کالج سے. ٹھیک. تو شعبہ تدریس بھی آپ کا ہے, تو اس میں آپ کب آئے؟ جی, یہ پھر ہم 95 میں اپائنٹمنٹ میری ہوئی ایز اے گریجویٹ انگلش ٹیچر. جی. 14 اسکیل پر. تو پھر ہم خدمات انجام دی. کتنا عرصہ ہو گیا جاب کرتے ہوئے؟ تقریباً 26 سال ہو گئے. 26 سال جی. شعبہ تدریس سے منسلک ہیں. جی, 16 اب 16 گریڈ اور 17 میں نام آ چکے ہیں. اچھا, آپ شاعر بھی ہیں اردو سرائکی کے, آپ محقق بھی ہیں, بہت ساری کوالٹیز ہیں آپ میں. جی. تو یہ مشاغل, یہ شوق آپ کو کب پیدا ہوا؟ یہ ویسے تو بائی برتھ ہوتے ہیں خاص وقت, تو اس کے بعد ماحول بھی آپ پر افیکٹ ہوتا ہے. ہمارے جو فقیر خانہ تھا, میرے چچا فقیر میاں بخش سرائی صاحب, جی جی جی, ان کا ایک نام تھا علم و ادب کے حوالے سے. ماشاءاللہ, بہت بڑا نام. ڈیرا بھی ان کا علم و ادب کا گہوارہ تھا. سارا دن وہاں جو ہے نا ادبا, شعراء, وکلا, ہر شعبہ زندگی سے لوگ آیا کرتے تھے. تو اس وقت ہمیں وہاں بیٹھنے کا موقع ملا, تو وہاں سے جلا ملی. تو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہاں جی, پھر آپ میں شاعرانہ, وہ جو شاعر چھپا ہوا تھا وہ باہر آنا شروع ہوا. صحیح. اور 83 میں کالج لائف میں میں نے پہلا مشاعرہ جو ہے نا اٹینڈ کیا. وہ طرح مشاعرہ تھا, طرح مصرع دیا گیا تھا. اچھا. اس پر پہلی غزل کہی تھی 83 میں. اچھا. اب جو کامرس کالج کمرشل کالج ہوا, کمرشل کالج, جی. تو اس میں وہ پہلی غزل میری فرسٹ قرار پائی. ماشاءاللہ. اچھا, پہلا ہی کلام اور پہلی غزل آپ کی, آپ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. ان کا مصرع تھا کہ خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. صرف ایک مصرع نہیں, ہم آپ کے اسی پہلے کلام سے بہت سے شعر سننا چاہیں گے, بلکہ میں ہی نہیں, ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی بےتاب ہوں گے کہ ہمارے لیا کی اس شخصیت سے کچھ سننا بھی چاہیں. تو سب سے پہلے ہم وہی کلام سننا چاہیں گے جو آپ نے سب سے پہلے پڑھا اور آپ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی, اس کے کچھ اشعار. جی, وہ گرہ تو میں نے اس کو لگائی تھی کہ انہوں نے دیا تھا مصرع طرح. اچھا. کہ خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. اس کو گرہ لگائی تھی میں نے کہ پھولوں کا سب نکھار تو خوشبو کے ساتھ تھا. واہ واہ, اچھا, ویری گڈ. پھولوں کا سب نکھار تو خوشبو کے ساتھ تھا, خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. واہ واہ واہ. اور اس کے بعد پھر پوری غزل تھی, اور وہ اس کو فرسٹ انعام دیا گیا. جی جی جی. اس میں سے چند شعر میں پیش کرتا ہوں. بالکل. کہ اور یہ سرائی صاحب, یہ جو کسی بھی آرٹسٹ ہو, شاعر ہو, ادیب ہو, کسی بھی فیلڈ میں وہ ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہو, تو جو اس کا سٹارٹ ہوتا ہے نا, سٹارٹ جہاں سے وہ بوسٹ کرتا ہے, جو اس کی بیس ہوتی ہے, بنیاد ہوتی ہے, اس پہ اس کو خود بڑا پراؤڈ ہوتا ہے اس کو کہ وہی اس نے سٹارٹ لیا. تو آپ کا یہ کلام, جی, ارشاد. ہاں, اس کا مطلب یوں تھا کہ اس نقطۂ حیات پہ جی دنگ رہ گیا, ہر نقش پہ تصرف ارجنگ رہ گیا, اور عرصہ لگے گا زنگ غلامی اتارتے. عرصہ لگے گا زنگ غلامی اتارتے, کئی سال میرے ملک میں افرنگ رہ گیا, اور جتنے تھے پھول محفل اغیار میں لٹے, میرے لیے حضور فقط سنگ رہ گیا.
वाह वाह। और गिरा लगाई थी कि फूलों का सब निखार तो खुशबू के साथ था। तरह मिसरा जी। दिया था, फूलों का सब निखार तो खुशबू के साथ था, खुशबू उड़ी तो फूल फकत रंग रह गया। फकत रंग रह गया। वाह। और शेर था कि क्यों आस्ती में सांप खुशी से न पालते, जब दोस्ती का सिर्फ यही ढंग रह गया। वाह वाह वाह। और मुझसे शऊर ज़ात भी शमशाद छिन गया, यूं अरसे हयात मेरा तंग रह गया। वाह वाह। ये पहला कलाम था मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहीं से जब आपको फर्स्ट पोजीशन मिली तो आपने तहैया कर लिया, आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी होगी और आपने वहां से फिर आपका एक स्ट्रगल करने का एक इरादा पुख्ता हो गया होगा कि आज मैं शायर हूँ, जो मेरा कलाम फर्स्ट आया और अब मुझे शायरी करनी है। सही। ऐसी वजह। और फिर बाकी क्लास फेलोज भी हौसला अफजाई करते रहे और उसके बाद मैंने आकर के सुनाया बुजुर्गों को, जी जी। तो इन्होंने भी हौसला अफजाई की। सही। और फिर कुछ अरसे बाद पंजाब लेवल का एक कंपटीशन हुआ। ठीक। तो उसमें क्योंकि डिक्लेयर हो चुका था मैं कॉलेज का यहाँ शायर, ठीक। तो इन्होंने मेरा नाम भेजा। उधर उन्होंने एक कौमी लेवल का एक टॉपिक दिया था, सुबह उम्मीद। सुबह उम्मीद। ठीक। और खालिद साहब इत्तेफाक देखिए कि पूरे पंजाब के पार्टिसिपेंट मौजूद थे, शोरा मौजूद थे कॉलेजेस के, उनमें से भी मेरी नाज़्म को फर्स्ट करार दिया। वेरी गुड। बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा जी। आपने उस लेवल पे भी जाके फर्स्ट पोजीशन हासिल की और मैंने कॉलेज का नाम बुलंद किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर साहब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, शायरी में बाज़ाब्ता कोई उस्ताद आपके? जी, हमारा डेरा क्योंकि शोरा का मस्कन था, तो उस वक्त जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो यहाँ एक डेरा इस्माइल खां से एक बुजुर्ग शायर आकर रहे, उनका नाम था सैयद अजहर जैदी। ठीक। बड़े फिल्मदी शायर थे। अच्छा। उस्ताद शायर थे। और उनसे मैंने इब्तिदान इस्लाह ली और फिर काफ़ी मशक़ सुखन भी वो कराते रहे। तो उसके बाद कुछ अर्से बाद उन्होंने कहा कि अब आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, यानी उन्होंने कहा कि अब आप शायरी करने के लायक हो चुके हैं। और ये शायरी करना कोई वैसे आसान काम भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट शोबा है ये। बाज़ औक़ात तो एक मिसरा आता था और दूसरे मिसरे के कई दिन लग जाते थे, और बाज़ औक़ात ऐसे बैठे ही बैठे हो जाता था। ये जो आमद होती है, आमद और आवर्द होती है, शोरा कराम को ये जो आमद होती है, वैसे कभी कभी तो मुझे भी आमद हो जाती है। मैं भी कभी आजकल आपको मालूम है कभी ना कभी कर रहे हैं, बहुत अच्छे पोइट्री में भी शौक रखता हूँ, तो कभी कभी ऐसे बैठे बिठाए कोई आमद होती है तो मैं फौरन लिख लेता हूँ। आप भी हमारे जैसे शख्सियत, पंजाबी हो, सराइकी, उर्दू, हमें फख्र है। हाँ। अच्छा, आप सराइकी के भी माशाल्लाह बहुत मायनाज शायर हैं, तो सराइकी में हमें इस वक्त हमारे नाजरीन को क्या सुनाना चाहेंगे? जी, वो तो मैं बाकायदा आपको कलाम सुनाऊंगा। जी जी। तो सराइकी में जो है ना, वो क्योंकि मदर टंग है और हमारे माहौल की ज़बान है, हमारे वसेब की ज़बान है। जी बिल्कुल। तो क्योंकि यहाँ के शोरा जब हमें बुलाते हैं मुशायरों में, खुले मुशायरे जो ख़ास तौर पर, तो वहाँ जो है ना वो सराइकी ही पसंद करते हैं। खुले मुशायरे जो होते हैं, बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, तो उसके लिए फिर हमने सराइकी का भी सहारा लिया। तो सराइकी में मैंने सबसे पहले एक नज़्म लिखी थी कश्मीर के हवाले से। अच्छा। जो अभी मेरी किताब आनी है सराइकी की, उर्दू का मजमूआ तो मेरा हर फर्क खुशबू आ चुका है। जी जी जी। अच्छा। तो वो जो आनी है उसमें से वो इतनी हिट हुई है कि पिछले दिनों अकादमी अदबियात इस्लामाबाद ने उसी की फरमाइश की। अच्छा, वाह। ऑन एयर जो हमने यहाँ से मुशायरे में शिरकत की। सही। तो वो मैंने पढ़ी। बिल्कुल सही। सराय साहब, कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। नाजरीन, एक वक्फा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारे साथ रहिएगा, फिर वापस आते हैं और फिर सराय साहब से बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको प्रोग्राम टैलेंट वर्ल्ड में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे शहर के, ज़िला के बहुत ही नामवर शायर अदीब हैं, लिखारी हैं, बहुत सी कुतुब के लिखारी हैं। तो मियाँ शमशाद सिराई साहब, उनसे एक बार फिर बातचीत करते हैं। जी शमशाद सिराई साहब, आपने पहली बुक जो लिखी, शेरी मजमुआ जो था, वो आपका कौन सा था? हर्फ हर्फ खुशबू। हर्फ हर्फ खुशबू। ये कब आपने कंप्लीट किया और इसकी जो इसे छपवाया गया, ये कहाँ से छपवाया और ये कब ये इशाअत इसकी हुई? ये 2015 में जी ये इसको शाये कराया मैंने। ठीक। तो लिखे हुए तो पहले के थे, उनको फिर तरतीब दे के 2015 में इसको मैंने शाये कराया। ठीक। और यही नासिर मलिक साहब से हमने कंपोज कराया। ठीक। और मुल्तान से। ये जब ये शेरी मजबूआ इसको छपवाना पड़ता है या इसकी इशाअत करवानी पड़ती है, तो ये कितना पेचीदा मराहल होते हैं इसमें? पेचीदा मराहल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर अवेयरनेस हो तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होता। क्योंकि नए नए शायर जो होते हैं उनको तो स्टार्ट में तो काफ़ी नए लोग जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। ये होता है कि कंपोजिंग के जो मराहल हैं, पहले वो पेपर हुआ करता था उस पर, फिर वो अब वो ख़त्म हो गया। अब डायरेक्ट इसकी कंपोजिंग होती है। ठीक। और फिर वो उसमें डाल करके ना USB में वो चले जाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस जो जहाँ भी होती है उनको वो दे देते हैं। सही। और वो अपने कंप्यूटर में डाल करके जो ना उसकी जो सेटिंग वो खुद करके और उसकी फिर बाइंडिंग और ये उसकी जिल्दें सही और उसके पेपर वो सेट करते हैं। ठीक। अब इतना मसला नहीं है। सही। हाँ। अच्छा ये बताइए कि शायरी सीखने वालों के लिए, नए जो हैं शायर हर कोई तो नहीं कर सकता, तो इसके रमूज क्या क्या होते हैं शायरी के? वैसे तो इल्म अरूज जो है वो बेसिक सीखना चाहिए जी। उसमें बहरे भी हैं, उसमें तख्ती भी है, और उसमें आपके मुख्तलिफ उसके अरूज हैं, तो उसका इल्म बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन आजकल के जो नौजवान हैं वो इन पेचीदा मसाइल में नहीं जाते नहीं। वो कहते हैं हमें डायरेक्ट कोई तरीका बताया, शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। जैसे आजकल सिंगर हजरात हैं या कोई भी आर्टिस्ट हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमें शॉर्टकट में ही हम एक मकाम हासिल कर। जी जी। तो उसमें अब जदीद शायरी जो आ रही है वो है आज़ाद नाज़्म। अच्छा। मुर्रा और आज़ाद नाज़्म जी। उसमें आजकल ट्रेंड चल रहा है। जो हमारा मुकफ़ा और मुसज्जा शायरी थी उसका ट्रेंड भी है, असातिज़ा में मौजूद है अभी। सही। लेकिन जो यूथ है वो आजकल वही जो है ना जदीद नाज़्म को पसंद करती है। वो मैंने भी इसमें तबाज़ुन की है। अच्छा। हाँ, मोबाइल भी अपना आन रखना मेरी एक नाज़्म है जदीद। अच्छा। बड़ी पसंद की जाती है मौजूदा हालात के मुताबिक। जी जी। और रिश्ता मोहब्बत का जी। 4-5 नज़्में मैंने उस नए ट्रेंड की भी इसमें डाली है। तो आजकल का नौजवान, तो उसके बाद नसरी नज़्म है जी, जो बिल्कुल ही कह लीजिए कि किसी असातिज़ा की उसमें नहीं पढ़ते या किसी को इस्लाह करने के मराहिल में नहीं जाते। ज़्यादातर ख़वातीन इस तरफ आ रही हैं। सोशल मीडिया पर देखें, वो नसरी नज़्म जो ना लेकर आ जाती हैं। और नसरी नज़्म ये है कि मैं आज जिस तरह आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो इस तरह मैं बैठे बैठे 1 घंटे में एक बुक लिख सकता हूँ। अच्छा जी। सही। ठीक है। तो हालांकि ये जो है आज़ाद नज़्म है या जदीद नज़्म है, इसके भी रिदम है। सही। इसका भी तरीक़ाकार है। बिल्कुल सही। तो जो नसरी नज़्म है वो आप इस तरह करें कि नसर जो लिखी है उसको अमूदी शक्ल में दे करके थोड़ा सा उसका वक्फा दे करके उसको सेट करके आप पढ़ देते हैं। सही। तो वो तो ईजी है। अच्छा, इस वक्त आप कौन सा अपना खूबसूरत सा कलाम
جی سنانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ایک اردو کلام بھی سنائیے گا، اس کے بعد سرائکی کا کلام بھی سنتے ہیں. میں پہلے ایک کتھا جس سے میں نے اس مجموعے کا نام رکھا ہے، جی جی، وہ ہے حمدیہ کتھا. اچھا ٹھیک. ہر سو ہے جستجو تیری، ہر سو ہے جستجو تیری، آن آن ہے گفتگو تیری، اور بیاض زیست ہے تیرے نام، بیاض زیست ہے تیرے نام، حرف حرف میں خوشبو تیری. واہ واہ، اور ماشاء اللہ. اسی طرح ایک نظم پہلے میں جی جی پیش کروں گا، رشتہ محبت کا. محبتوں کا عظیم رشتہ سمجھ سکو تو نبھانے آؤ، قدم بڑھاؤ گلے لگاؤ، پھر سے کرتے ہیں عہد تم سے، پھر سے کرتے ہیں عہد تم سے، راستوں کے تمام پتھر اکٹھے مل کر اکھاڑ دیں گے، محبتوں کے حسین رستے باہم مل کر سنوار دیں گے. واہ واہ واہ. تمہارے ہونٹوں کی سرخ رنگت میں رقص لفظوں کا ہو رہا ہے، تمہاری گہری سی جھیل آنکھوں میں دل یہ میرا بھی کھو رہا ہے. واہ. تیری محبت ایک درد بن کر میری تو روح میں سسک رہی ہے، تیری محبت کی روشنی بھی چشم تر میں اے جانے جانا اشک بن کر چھلک رہی ہے. سنو ذرا تم اے جانے جانا، محبتوں کے ساگر گہرے ساگر میں ڈوب جانے سے قبل سوچو، محبتوں کا عظیم رشتہ نبھا سکو تو نبھانے آؤ، اور خود ہی تاریخ کے صفوں میں لفظ بن کر امر ہو جاؤ. بہت خوب بہت خوب. اچھا، یہ ایک غزل ہوتی ہے جی، یہ جو آپ نے یہ کلام سنایا، اس کو آپ کس کیٹیگری؟ یہ نظم ہے. یہ نظم ہو گئی، نظم ہو گئی، غزل ہو گئی. اس کے علاوہ کیا کیٹیگری؟ اس کے علاوہ جو ہے نا قطعات ہیں، قطع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی قومی نظمیں ہوتی ہیں. اچھا، اصناف جو ہے، اصناف سغن میں حمد ہے، نعت ہے، اور منقبت ہے، اور سلام ہیں، اور پھر غزلیات ہیں. یہ بڑی ایک جذباتی سی شاعری ہوتی ہے، اس کو کس کیٹیگری میں لیتے ہیں؟ جذباتی شاعری انقلابی شاعری ہوتی ہے. انقلابی شاعری، ہاں، وہ نظمیں ہوتی ہیں، اور وہ بہت ساری بلکہ قوموں کو جگانے کے لیے وہ نظمیں ہوتی ہیں. صحیح. اور واقعاتی نظمیں بھی ہیں جو میں نے لکھی ہیں، زلزلہ پر بھی لکھی ہے، اور جو واقعہ ہوا تھا پشاور APS والا، ہاں، اس پر بھی میری نظم ہے. تو قومی نظمیں بھی ہیں. میری قومی نظمیں جو 5 قومی نظمیں ہیں، ان کو پین پاکستان لاہور نے اور سلیکٹ کیا، اور انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ انہوں نے اپنے ریسرچ جرنل میں شائع کی. رائٹ رائٹ رائٹ. یہ بھی اعزاز ہے. ویری گڈ ویری گڈ. بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے، ہمارے لیا کے لوگوں کے لیے. تو ایک غزل میں پیش کروں گا. جی جی. کہ میں قلب و نظر میں وہ ضیا لے کے چلا ہوں، میں قلب و نظر میں وہ ضیا لے کے چلا ہوں، احساس کے ہونٹوں پہ صدا لے کے چلا ہوں. ممکن ہے قفس میں بھی قیامت کی گھٹن ہو، میں گلشن ہستی سے ہوا لے کے چلا ہوں. شعر دیکھیے. کوئی بھی نہ ٹھہرے گا میرے مد مقابل، کوئی بھی نہ ٹھہرے گا میرے مد مقابل، ممتا کی مقدس جو دعا لے کے چلا ہوں، اور مرکز میں فرشتے میری تعظیم کریں گے، محراب جبیں خاک شفا لے کے چلا ہوں. اور تاریخ میری کل کا مورخ بھی لکھے گا، تاریخ میری کل کا مورخ بھی لکھے گا، میں وقت کی سولی پہ انا لے کے چلا ہوں. اور اب غیرت مسلم ہے یہاں سر برہنہ، جی جی، میں دختر حوا کی ردا لے کے چلا ہوں. اب گردش حالات کا کچھ خوف نہیں ہے، ہر گام پہ یوں نام خدا لے کے چلا ہوں. اور میں مر کے بھی پا جاؤں گا معراج محبت، یوں عشق کی منزل پہ وفا لے کے چلا ہوں. اور مقطع ہے کہ شمشاد میری فکر میں جدت کی جھلک ہے، شمشاد میری فکر میں جدت کی جھلک ہے،
اسلوب ادیبوں میں نیا لے کے چلا ہوں، واہ میں قلب و نظر میں وہ ضیا لے کے چلا ہوں، احساس کے ہونٹوں پہ صدا لے کے چلا ہوں۔ سرائی صاحب ایک رومانٹک شاعری بھی ہوتی ہے، جی رومانٹک بھی ہے، آپ رومانٹک شاعری بھی کرتے ہو؟ جی بالکل، جی غزل ہے میری جی بالکل کہ میرے، اور تصور دیکھنا، جی مطلب دیکھیں کہ میرے تصورات کا بندھن لگا مجھے، یہ چاند تیرے ہاتھ کا کنگن لگا مجھے، واہ واہ بہت خوب، اور تھا کتنا خوش نما تیری زلفوں کا پیچ و خم، تھا کتنا خوش نما تیری زلفوں کا پیچ و خم، پیچ و خم دیکھا بغور اس کو تو ناگن لگا مجھے، واہ واہ واہ، اور قابل غور شعر کہ میں اجنبی تھا لوگ مجھے اس طرح ملے، صحیح، میں اجنبی تھا لوگ مجھے اس طرح ملے، طرح ملے، ہر شخص تیرے شہر کا ساجن لگا مجھے، واہ واہ واہ، اور گھر ریت کے حسین بناتا رہا ہوں میں، گھر ریت کے حسین بناتا رہا ہوں میں، عہد شباب بھی میرا بچپن لگا مجھے، واہ واہ واہ، اور عالم تیرے جمال کا تھا اس قدر حسین، عالم تیرے جمال کا تھا اس قدر حسین، بس پردہ نقاب بھی چلمن لگا مجھے، واہ، اور وقت ہے کہ سیما ہر ایک فرد ہے شمشاد اس طرح، ماحول ظلم و جور کا آنگن لگا مجھے، آنگن لگا مجھے، واہ 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 سرائی صاحب، واہ سرائی صاحب۔ ناظرین واقعی آج سن رہے ہوں گے کہ ہمارے شہر کی بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہیں جو ادبی ہیں، ثقافتی ہیں، شاعر ہیں۔ شمشاد بھائی، اس وقت آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کتنے مجموعے کلام جو ہیں وہ چھپ چکے ہیں؟ میرا ایک ہی مجموعہ ابھی شائع ہوا ہے، حرف حرف خوشبو اردو کا، جی جی، اور باقی میرے مجموعے تیار ہیں، بالکل وہ پرنٹنگ میں منظر اشاعت ہیں، صحیح، اور اس میں سوچ سفر سریکی کا وہ اس کے بعد آنے والا ہے، صحیح، اور اسی طرح وہ صدائے ریگزار جو میرا تھا پروگراموں پر مشتمل، جی جی، وہ ادب لیا اور تاریخ لیا کے حوالے سے تھا، اچھا، تو وہ بھی تقریباً مسودہ تیار ہے۔ جو اس میں آپ نے لیا کی تاریخ کو تاریخ پہ روشنی ڈالی ہے، تاریخ اور ادب ادب اور کی تاریخ، ٹھیک، ادب کی تاریخ اور ادب کی تاریخ جو ہے ہمارے، ہاں اس کو، تو اس کو بھی دوستوں کی فرمائش ہے کہ کتابی شکل دی جائے، وہ بھی مسودے کی شکل میں اب تیار ہے۔ تو اس کے بعد تھل کی ایک تاریخ وہ بھی میں لکھ رہا ہوں، وہ تھل سونے دا محل، تھل سونے دا محل، ہاں محل، یہ سریکی میں سریکی ہوگی، یہ ایم اے جو سریکی کر رہے ہیں یا جو ایم فل کر رہے ہیں ان کے لیے تھل کا جو حوالہ ہے، صحیح، تھل کی جو تاریخ ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ اس میں دینا چاہتا ہوں۔ صحیح، آپ اپنے اس پورے تھل کے اس میں حالات، اس کے آثار قدیمہ ہیں، ان کے قلعے ہیں، ان کے جتنے بھی برج تھے یا ان کے جتنے بھی آثار قدیمہ کے وہ موجود ہیں، وہ سب کے سب میں ڈسکس کروں گا اس میں، ٹھیک، اور ان کے ادوار بھی بتاؤں گا کہ یہ لیا کب سے تھا اور اس سے پہلے کیا تھا، اور ہیون سانگ جب یہاں آیا تو اس وقت یہ اس کو کیا فالانہ کہا جاتا تھا، اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا، جی جی، تو یہ ریسرچ کا کام ہے بہت بڑا، جی جی، وہ میں کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ ہمارے مقصد کہ لیا کی عوام کے لیے یہ جو بیسک ہماری یہ جو ضروریاتی چیزیں ہیں، جب وہ دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ 3 کتابیں یہاں آ چکی ہیں ویسے، اچھا، نور محمد ہند نے لکھا ہے تاریخ لیا، انہوں نے بھی ہماری لائبریری سے استفادہ حاصل کیا ہے، اچھا، اور اسی طرح انسائکلوپیڈیا آف لیا ناصر ملک نے، اچھا، اور وہ میرا دوست بھی ہے، اچھا ان سے بھی وہ بھی یہاں آئے، انہوں نے بھی ہمارے یہاں سے بہت کافی استفادہ حاصل کیا، اور ایک اور آئی ہے ڈاکٹر لیاقت نیازی صاحب نے لکھی ہے لیا تاریخ و ثقافت، ٹھیک، وہ اس میں بھی میرے مضامین ہیں، تو وہ بھی چھپی ہے، تو وہ ہمارے تعاون سے چھپی ہے، تو 3 کتابیں اب، لیکن بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ابھی بھی منظر عام پر نہیں آئے، ٹھیک، تو وہ
کچھ تو ہم نے ڈاکٹر مزمل حسین ہمارے فاضل دوست ہیں جی جی ان کو ہم نے تعاون کیا اور ان کا تاریخ لیا نمبر جو تھل کا میگزین کا نکلا اس میں کچھ دیے ہیں ہم نے. صحیح. باقی کافی مواد جو ہے وہ تھل سونے دم حل میں انشاءاللہ آئے. سرائی صاحب ابھی پھر ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہو جاتا ہے. ابھی آپ سے ہم نے سرائیکی کلام بھی سننا ہے. آپ کا یہ جو خوبصورت میڈل آپ نے گلے میں ڈالا ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو جو اعزازات آپ کو آج تک مل چکے ہیں ان پہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو ناظرین ایک بار پھر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ٹیلنٹ ورلڈ میں. ہمارے ساتھ ہمارے لیا ضلع کے بہت ہی نامور شاعر ادیب اس وقت موجود ہیں, شمشاد سرائی صاحب. ایک بار پھر چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے کچھ اور باتیں پوچھتے ہیں. جی سرائی صاحب. جی, تو وہ ایک نظم کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے, بڑی خوبصورت نظم ہے آپ کے پاس. ہاں, وہ سوشل میڈیا میں کافی معروف ہوئی ہے. بالکل ایسے. موبائل بھی اپنا آن رکھنا. اچھا, موبائل بھی اپنا آن رکھنا, یہ اس نظم کا نام ہے, عنوان ہے. ناظرین یاد کیجئے, موبائل بھی اپنا آن رکھنا. سنتے ہیں نظم. جی. بچھڑ کے مجھ سے جانے جانا, میری محبت کا مان رکھنا, تمام جذبے جوان رکھنا, دھیان رکھنا, موبائل بھی اپنا آن رکھنا. جی بالکل. اور کبھی ٹہلتے چمن کو جاؤ تو تتلیوں کو بھی اڑتے پاؤ, میرے تصور میں کھو سے جاؤ, میری محبت کا مان رکھنا, تمام جذبے جوان رکھنا, دھیان رکھنا, موبائل اپنا آن رکھنا. ٹھیک. اور کبھی جو نیلے گگن کو دیکھو, پرندے جوڑوں میں اڑ رہے ہوں, جو رشتے ٹوٹے تھے تم سے میرے وہ اب تصور میں جڑ رہے ہوں. میری محبت کا مان رکھنا, دھیان رکھنا, موبائل بھی اپنا آن رکھنا. کبھی جو پھولوں سے پیار کرنا, وفائیں میری شمار کرنا. کبھی جو پھولوں سے پیار کرنا, وفائیں میری شمار کرنا, وہ سب تصور خیال سارے وفا کے ہاتھوں نثار کرنا. میری محبت کا مان رکھنا, تمام جذبے جوان رکھنا, موبائل بھی اپنا آن رکھنا, دھیان رکھنا, موبائل بھی اپنا آن رکھنا. پلٹ کے پھر تم جو آنا چاہو تو اپنی دنیا بسانا چاہو, جو عہد تم نے کیا تھا مجھ سے اسے ہمیشہ نبھانا چاہو, تو پھر محبت کا مان رکھنا, دھیان رکھنا, موبائل بھی اپنا آن رکھنا. تو اگر اس کے موبائل کی بیٹری جاتی رہے, بند ہو جائے, تو پھر وہ کیسے آن رکھے؟ نہیں, وہ جب جذبے ہوتے ہیں تو جذبوں سے وہ بیٹری ختم نہیں ہوتی, بیٹری فل ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا شمشاد صاحب, اب میں کچھ ذاتی حوالے سے آپ سے کچھ کوشچن کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کی پرسنل لائف پہ تھوڑا سی روشنی ڈالی جائے. جی. ماشاءاللہ, شادی کب کی آپ نے؟ شادی میں نے 2000 میں. سن 2000 میں کی. یہ ارینج میرج تھی یا لو میرج؟ یہ ارینج میرج تھی. کیسے؟ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شاعر حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ رومانٹک ہوتے ہیں اور ان کی زیادہ شادیاں جو ہوتی ہیں وہ لو میرج ہوتی ہیں. کیا یہ درست ہے؟ جی درست ہے, لیکن میں اس کے حق میں نہیں. ٹھیک. اگر آپ لو کرتے ہیں تو شادی نہ کریں وہاں. ٹھیک. اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو پھر وہ لو نہیں رہتی. ٹھیک. یعنی شادی کے بعد لو ہونا چاہیے, وہ پائیدار ہوگا. وہ ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک. تو ماشاءاللہ ہماری بھابھی جو ہیں وہ بھی ایجوکیٹڈ ہیں. کس شعبے سے؟ وہ گریجویٹ ہیں. اچھا. اور ماموں کی بیٹی ہیں, اپنے گھر کی ہیں, کزن ہے آپ کی. کزن ہے. کیا ان کو بھی یہ شاعری کا شوق ہے یا؟ جی, ان کو شاعری کا شوق ہے سننے کی حد تک, اور وہ اچھی ایک نوح خان ہیں, ان کی آواز بہت اچھی ہے. اچھا. ہاں, وہ نوح خانی کرتی ہیں مستورات میں, مجالس میں. تو ظاہر ہے کہ پھر پوئٹری تو ہے, وہ بھی نوح کی پوئٹری ایسی ہے, تو اس سے پھر فن گھر میں سب پہ ڈیوائیڈ ہوا ہے. جی. اچھا ماشاءاللہ, بچے کتنے آپ کے؟ بچے میرے 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے. کیا کرتے ہیں وہ؟ 2 تو کالج میں اب پڑھ رہے ہیں, اور ایک ڈی پی ایس میں 8th کلاس میں ہے. اچھا. بچوں میں بھی شوق ہے شاعری کا؟ بچوں میں ہاں شوق ہے. اچھا. جی. اور ایک بیٹا تو جو میرا فواد حسین ہے,
وہ کہتے ہیں کہ ابو مجھے آپ شاعری سکھائیں، اچھا، اور میں مختلف اس کے کلپس بناؤں گا. ان کو شوق ہے شاعری کی. یہ نیچرلی ہوتا ہے. جی جی. اور یہ جرمز ہوتے ہیں نا، جرمز بلکہ وہ چلتے پھرتے وہ مصرے خود بنا کر کے مجھے سناتا ہے کہ ابو آج میں نے یہ مصرع کہا ہے. صحیح. میں نے کہا جی بہت اچھا ہے. صحیح صحیح. تو آپ کوشش کریں گے کہ وہ بھی مستقبل میں اسی فیلڈ میں ہیں؟ میں چاہوں گا، تو کیونکہ میرا ایک جو سرمایہ ہے ادب کا، میں ایک بیٹے کو چاہوں گا کہ اس کا وارث بنے. صحیح صحیح. کم از کم. ورنہ ڈاکٹر خیال امروہی کی طرح ان کا جو سارا کا سارا سرمایہ وہ ردی میں چلا گیا. ہاں، ان کے بعد ان کی فیملی سے، ان کے بچوں میں سے کوئی میرا خیال ہے اس فیلڈ میں نہیں آیا. ورنہ خیال امروہی بہت بڑا نام تھا، بہت بڑے شاعر، پورے ورلڈ سے بکس آتی تھی، رسائل آتے تھے. جی جی. بہت بڑی لائبریری تھی ان کی پرسنل. بالکل ایسے. وہ سب کی سب اولڈ بک سینٹر پہ میں نے یہاں سے کتابیں خریدی ہیں اور اس پر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر خیال امروہی. اچھا. ہاں. تو گھر کا ماحول یعنی کہ کچھ شاعرانہ سا جی رہتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہونا بھی چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ یہ جو آپ نے گولڈ میڈل پہنا ہوا ہے جی، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت سارے اعزازات ہیں جی، شیلڈز ہیں، اور آپ کو بہت بڑے بڑے انعامات ملے ہیں، تو ان پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. کتنے اعزازات آج تک آپ کو مل چکے ہیں؟ تقریباً خالد صاحب میں نے ہسٹری جو ہے اس میں نے کراچی انٹرنیشنل سیمینار میں شرکت کی ہے. اچھا. اور 96 میں، اور حکومت سندھ نے ہمیں ریٹرن ٹکٹ بھیجے تھے بائی ایئر، ملتان سے کراچی، کراچی سے ملتان، فری. ٹھیک. اور اواری 5 اسٹار میں ہم 2 دن کے شاہی مہمان تھے. واہ. اچھا. ہاں، اور وہ 2 دن کا انٹرنیشنل سیمینار تھا. ٹھیک. جس میں ورلڈ کے 1500 ورلڈ اسکالر آئے ہوئے تھے. اچھا. کینیڈا، امریکہ، افغانستان، انڈیا، پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں سے ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر. اور اس میں لیا سے میں بھی وہاں موجود تھا. اچھا. تو آپ اکیلے لیا سے؟ جی نہیں، میرے ساتھ ڈاکٹر خیال امروہی صاحب بھی گئے تھے. ٹھیک. ان کو بھی انویٹیشن تھا، اور میرے ساتھ چچا میرے بزرگوار میاں الہی سرائی صاحب بھی تھے. ٹھیک. تو 1500 ورلڈ اسکالر میں، کیونکہ سبجیکٹ کمیٹی میں جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بیٹھے تھے انہوں نے پہلے ہمیں وہ ٹاپک دیے ہوئے تھے، اس پر پھر ریسرچ پیپر بھیجنا ہوتا تھا. وہ ہم نے بھیجا. جب انہوں نے دیکھا 1500 ورلڈ اسکالر میں سے 50 کو انہوں نے انٹرنیشنل ایوارڈ دیا. ٹھیک. اس میں پرومیننٹ اسکالر کے طور پر 50 کو جو ایوارڈ دیا اس میں میرا نام بھی تھا. اچھا. اور الحمدللہ بزرگوں کی دعائیں ہیں، والدین کی، اور اس میں وہ جو ورلڈ کی گورنمنٹ لیول پر جو تعارف نامہ شامل ہوا، اس بکلیٹ میں میرا نام بھی ہے. ویری گڈ. یہ میڈل آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ میڈل جب میری حرف خوشبو آئی تو اس کا لیا ڈسٹرکٹ میں 2 پروگرام ہوئے اس کی رونمائی کے. پہلے تو ڈاکٹر مزمل حسین صاحب نے گورنمنٹ کوٹ سلطان میں اس کی تقریبی رونمائی کی. اس کے بعد یہاں اعجاز علمہ چلانہ صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، وہ اپنے منسٹر تھے. اچھا. تو اس وقت انہوں نے چاہا کہ میری اس میں صدارت میں ہو، تو یہاں پھر ایم سی اے اسکول میں اس کی تقریب پذیرائی ہوئی. اور اسی کو دیکھتے ہوئے لاہور اکادمی ادبیات میں ایک تنظیم ہے جگنو انٹرنیشنل، جی، انہوں نے وہاں اکادمی ادبیات لاہور میں اس کی تقریب پذیرائی کی. یہ لیا کے لیے پہلا اعزاز تھا جو یہاں سے وہاں گئے اور وہاں جا کر کے میری کتاب کو اتنی تک. اس کو دیکھتے ہوئے ننکانہ صاحب کی ایک تنظیم تھی بھیل ادبی سنگت، وہ ہر سال اچھی بکس پر جو ہے نا گولڈ میڈل دیتی ہیں. جی جی. تو انہوں نے سلیکٹ کیا، رابطہ کیا مجھ سے، بکس دیکھی تو انہوں نے مجھے گولڈ میڈل دیا اس پر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ پاک برٹش انٹرنیشنل فورم ہے ایک، جی، اس پہ کوئی روشنی ڈالیے گا. یہ کب سے سٹارٹ ہوا؟ جی، پاک برٹش آرٹس انٹرنیشنل یہ
18 ممالک میں اس کی شاخیں ہیں اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں یہ اس کی شاخیں ہیں. یہ سوشو لٹریری آرگنائزیشن ہے. اس میں خدمت انسانیت اور فنون لطیفہ اور ادب اور حقوق نسواں یہ تمام اس کے مقاصد ہیں. تو انہوں نے جب میری سوشل میڈیا پر میری ادبی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو ڈاکٹر یونس امین صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ لیا ڈسٹرکٹ شمشاد سرائی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پاک برٹش آرٹس آپ کی زیر صدارت اس کا یونٹ قائم کیا جائے. ٹھیک. تو انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا ایز اے ڈسٹرکٹ. آپ کو اس پاک برٹش انٹرنیشنل کے تحت بھی ایک ایوارڈ ملا ہے؟ جی، یہ پچھلے دنوں ہم نے جب یہاں اس کے تمام فنکشن کرائے اس کو وہ دیکھتے رہے. ان کی سبجیکٹ ایڈمن کمیٹی جو ہے نا انہوں نے فیصلہ کیا تو اعتراف ورلڈ عالمی اعتراف فن ایوارڈ جو لاہور میں انہوں نے گزشتہ 2 ماہ پہلے انہوں نے دیا، اس میں میرا نام تھا اور وہاں جا کے یہ بھی اعزاز ملا ہے. یہ بھی ایک عالمی ایوارڈ، پہلے ایک عالمی ایوارڈ کراچی سے لیا تھا، ایک لاہور سے ملا ہے. اوور آل ٹوٹل کتنے آپ کے اعزازات آج تک مل چکے؟ ٹوٹل 2 عالمی ایوارڈ میرے پاس موجود ہیں، ایک گولڈ میڈل ہے اور 17 دوسرے ایوارڈ ہیں جو یہاں کی تنظیموں نے دیے ہوئے ہیں. کچھ سندھ کی تنظیموں نے حیدرآباد سے ملے ہیں، کوئی دادو سے ملے ہیں. تو یہاں بھی ادبی خدمات انجام دی اور اس کے بعد اب 1 سال ہو گیا ہے پاک برٹش کے پلیٹ فارم سے ادبی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ بھی یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں. اور اب میں جو ان کا آیا ہوا ہے کہ برطانیہ سے ہم باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے والے ہیں، تو آپ کو ہم بالکل اپنے فیلڈ میں لائیں گے انشاءاللہ. جو کلچر ونگ ہے اس میں انشاءاللہ اہم عہدے پر آپ کا. جی بالکل ہوگا. ہماری خدمات تو ہر وقت حاضر ہے جی، بہت فن کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے ہم تو حاضر رہتے ہیں ہر وقت. جی. اچھا، اب آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنانا چاہیں گے؟ کوئی کلام؟ سرائکی کا کچھ سرائکی کا. جی، سرائکی کا کلام نظم ہے جو میری معروف ہے کشمیر کے حوالے سے. جی، اس میں سے چند سناتا ہوں. جی کہ اقبال کے وقت تو دیکھ سی کشمیر دے وچ کیا تھیندا پے. ماں پیو دے سامنے پتر ہوندا وت گولیاں نال چٹیندا پے. اے غیرت مند کوئی سوچ تے سی ہر بھیڑ دا ڈاج لٹیندا پے. کشمیر شریر دے ہتھ وچ ہمشیر تویر کوہیندا پے. اقوام دا ٹھیکے دار جو ہیں تو نیت اپنی صاف تکر. اقوام متحدہ اقوام دا ٹھیکے دار جو ہیں تو نیت اپنی صاف تکر. کشمیر تے ظلم جو تھیندا پے کوئی سوچ سمجھ انصاف تکر. اور وہ جنت نظیر وادی ہے. پھلاں دی جھاتے ماس دی وہ کشمیر دے بخت پہ ڈھل دے ہن. شمشاد چنار سنوبر تے اے دیر درخت پہ جل دے ہن. بارود دی بوئے ہر پاسوں پہ گولے ظلم دے چل دے ہن. تو حوصلہ دیکھ جوانے دا پیسینہ تان نکل دے ہن. ہر سجھت خون شہیدیں دا لا رختے روز نکلدا ہے. ہر شام کو سجول لاندے ہوئے رنگ خون دا گھن کے ڈھلدا ہے. اور آخری متحد کہ اسلام تے کیا کچھ خرچ ہے کربل وچ پاک شبیر تو پوچھ. جڑی نال بھرا بھائی وال رہی اون درد بھری ہمشیر تو پوچھ. کیا قیمت ہے آزادی دی بوسنیا تے کشمیر تو پوچھ. تک مفتچ ملک ڈہی جائے تو دل دماغ ضمیر تو پوچھ. تے جڑا سارے فرق مٹا چھوڑے اے ملک دے وچ او فرت بھیج. شمشاد دی کوک تو سن مولا کوئی وانگ خمینی مرتب ہے. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت کلام. اور ایک تھل دے حوالے نال میں لکھی ہے. جی جی، یہ بھی میرے سوچ سفر چاونا نہیں. جی جی کہ خلق خلوص دے مالک ہن اے سادے لوگ تھلاں دے. ریت پریت دے رکھوالے ہن سارے لوگ تھلاں دے. پیت پیار محبت واسی پیرے اج بھی گولن. ریت چ رل گئے ریت دے قصے بن کے بھوگ تھلاں دے. اور پیر فرید دیاں کافیاں گاون اٹھیں دے جتوال.
اپنے پیر کو سوری رختن بھل کے بھوگ تھلاں دے واہ اور جیکر لک چھپ ایویں تیری روز دی تھیندی رہ گئی جوگی بن کے چالنے پوسن ہکری جوگ تھلاں دے واہ واہ اشمشاد اکافی ہند دھرتی دے ہار سنگھار تے کیتے بالکل جالہی بوئیاں لائتے لانے بوٹے پھوک تھلاں دے واہ واہ واہ. اچھا کلام تو ماشاءاللہ آپ کے سن کے مزہ آ گیا اور ہمارے ناظرین کو بھی ضرور بہت اچھے لگے ہوں گے. پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے تو آخر پہ آپ ہمارے یہ جو نوجوان نسل ہے یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس لیول کے لوگ ہیں یا جو شوقین ہیں یا جنہیں ادب اور ثقافت اور شاعری سے بالکل لگاؤ ہی نہیں ہے آپ ان کو اس طرف راغب کرنے کے لیے اب ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں نوجوان نسل کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ ٹھیک ہے سوشل میڈیا بھی استعمال کریں گیمز بھی کھیلیں جی لیکن کتاب سے رشتہ ضرور جوڑے رکھیں. یہ کتاب کے رشتہ ہی تھا کہ میری ایک بک آئی ہے تو اسے غازی یونیورسٹی میں ریسرچ کے لیے انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا اور اس پہ مقالہ بھی انہوں نے کرایا. اچھا تو یہ بڑا اعزاز ہے. تو اسی طرح یہاں کا نوجوان ہے وہ ادب کی طرف آئے گا تو اس کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کے اندرونی خلفشات جو ہے وہ کتھارسس کے ذریعے ادب میں آ سکتے ہیں اور وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد بن سکتا ہے اور قومی لیول پر بھی وہ اس کو شعور مل سکتا ہے. ادب کے ہی ذریعے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے بک کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. صحیح. ناظرین بالکل شمشاد سرائی صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی باقی مصروفیات کے ساتھ ساتھ انہیں علم ادب کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو آگہی ہو سکے اور آپ اس فیلڈ میں بھی آگے آ سکیں. آج کے پروگرام ٹیلنٹ ورلڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان خالد محمود اور ہمارے آج کے مہمان شمشاد سرائی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.